ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجدد دین و ملت کنز الکرامت سیدی سرکار اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. ایک اور ہماری جماعت اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے: باقی ہے تیرے نام کی توقیر ابھی تک، پھیلی ہے تیرے عدل کی تنویر ابھی تک، قرآن کے پارے ہیں تیری رائے کے شاہد، نافذ ہے جہاں میں تیری تدبیر ابھی تک، منصف کے قلم آج بھی دیتے ہیں سلامی، رہبر ہے تیرے عدل کی تحریر ابھی تک، ڈرتے ہیں تیرے نام سے شیطان کے چیلے، ہے تیرے غضب میں وہی تاثیر ابھی تک، گستاخ نبی آج تلک کانپ رہے ہیں، گردن نہیں بھولی تیری شمشیر ابھی تک، ظالم کے کلیجے ہیں تیرے عدل سے لرزا، ہے ظلم کے سینے میں تیرا تیر ابھی تک. اے حضرت فاروق وزیر شہ کونین، ہر منصف و عادل کا ہے تو میر ابھی تک، آ کر کے غلاموں کو دلا دیجئے انصاف، مظلوم کے ہاتھوں میں ہے زنجیر ابھی تک. اسلام کی تہذیب کو گھیرے ہیں یزیدی، کربل میں ہیں اس وقت کے شبیر ابھی تک، تلوار کو ہے آپ کے ہاتھوں کی ضرورت، ہیں اہل جفا تشنہ تعزیر ابھی تک، جو تم نے لگایا تھا کبھی بدر و احد میں، ہے یاد ہمیں نعرہ تکبیر ابھی تک. ایوان عدالت پہ تعصب کا ہے قبضہ، انصاف کے دفتر میں ہے تاخیر ابھی تک، بخشا ہے جماعت سے تراویح کا تحفہ. یہ جو تراویح کی جماعت ہوتی ہے اس کو فاروق اعظم نے قائم فرمایا تھا. بخشا ہے جماعت سے تراویح کا تحفہ، یکجائی کا ایوان ہے وہ تعمیر ابھی تک. پردے کی آیتیں نازل ہوئیں فاروق اعظم کی مرضی کے مطابق، نازل ہوئی آیات حجاب ان کے سبب سے، ہے جس سے دل و چشم کی تطہیر ابھی تک، حضرت ہی کی خواہش پہ ہوئی بند شرابیں. شراب کو حرام بھی سیدنا فاروق اعظم کی خواہش پہ کیا گیا تھا، ورنہ شراب پہلے جائز تھی. حضرت ہی کی خواہش پہ ہوئی بند شرابیں، اسلام میں ہے خمر سے تحذیر ابھی تک. ہجرت کی یہ تقویم عنایت ہے انہی کی،
جو ہجرت کی جو سن ہجری تاریخیں چلتی نا، جیسے بھی 1447 ہجری چل رہی ہے، یہ اسلامی سال کو جس نے قائم کیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے. ہجری کی یہ تقویم عنایت ہے انہی کی، ملت میں ہے اس حال کی تذکیر ابھی تک، ہے ذات عمر اعدل اصحاب فریدی، وہ نام ہے سلطان جہانگیر ابھی تک. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم یہ آپ کا لقب ہے، اور آپ کا اسم گرامی جو ہے وہ عمر ابن خطاب، یعنی خطاب کے بیٹے عمر. 7ویں پشت میں جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نسب مل جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ جو ہے خسر بھی ہیں، آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور کے نکاح میں ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں. سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح مولا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ہوا. اور نبوت کے 6 سال 33 سال کی عمر میں آپ ایمان لے کر کے آئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. ہمارے علماء فرماتے ہیں سب کو اسلام سے عزت ملتی ہے، اسلام کو عمر سے عزت ملتی ہے. سب مرید ہیں اسلام کے، اور عمر اسلام کی مراد ہیں. سب کو اسلام، یعنی سب نے اسلام کو چاہا ہے کہ میں اسلام میں آ جاؤں، اسلام نے چاہا کہ عمر مجھ میں آ جائے. حضور فرماتے ہیں اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما. اور جب آپ اسلام لے کر کے آئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور مومنوں میں جو تمہاری پیروی کرتے ہیں وہ تمہارے لیے کافی ہیں. یہاں مراد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہے. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. آپ کا شمار خلیفہ راشد میں بھی ہے، 4 عظیم خلفاء کے اندر. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا شیطان جب عمر کو آتا دیکھتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں زمین پر تمام زندوں کا علم رکھا جائے. اب عمر فاروق کے بعد میں عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین بھی ہیں، ایک سے ایک مفتی صحابہ بھی ہیں، فقیہ صحابہ بھی ہیں، امام اعظم بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، خواجہ اعظم بھی ہیں. یہ سب کا علم ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے تو عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں عمر کے علم کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر سب سے زیادہ علم کسی کو عطا فرمایا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کی وفات پر جب آپ کا انتقال ہوا تو صحابہ فرماتے تھے علم کے 10 حصے میں سے 9 حصہ عمر کے ساتھ میں چلا گیا ہے. یعنی سیدنا فاروق اعظم کا انتقال ہونا علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ ختم ہو گیا. اب ایک حصہ ہے جس میں اور صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، تبع تابعین بھی ہیں، امت کے دوسرے افراد بھی ہیں. اندازہ لگائیں جب ایک حصے کا یہ اندازہ ہے جس میں عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حسنین بھی ہیں، صحابہ ہیں، تو اندازہ لگائیں عمر کے 9 حصے کا عالم کیا ہوگا. جب ایک حصے کا یہ عالم ہے کہ دنیا حیران ہے. وہ تو بہت بڑے تھے، آج دنیا امام احمد رضا امام اہل سنت کے علم پہ حیران ہے. پانی کی جب قسموں کو بیان کرنا اعلیٰ حضرت نے شروع کیا 352 قسمیں پانی کی بیان فرمائی ہیں. دنیا حیران ہے کہ اتنا علم امام احمد رضا کے پاس کہاں سے آیا. میں کہتا یہ تو ایک حصے کی برکت ہے، عمر کے پاس تو 9 حصہ علم تھا. کیا اندازہ ہوگا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اس لیے کہ جب عمر کا ذکر ہوتا ہے انصاف کا ذکر ہوتا ہے، اور جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اس لیے عمر کا ذکر زیادہ زیادہ کرو. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ فرماتی ہیں اگر اپنی مجلسوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو عمر کا ذکر کرو، عمر کا ذکر مجلسوں کو سنوار دیا کرتی ہیں. اس لیے عمر فاروق اعظم کا ذکر کرو.
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام جعفر صادق جو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، امام باقر امام زین العابدین کے شہزادے، ان کے امام جعفر صادق، شیعہ جس کے نام سے فقہ جعفری تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنے مردود ہیں شیعہ کہ جس ذات کے نام سے اپنی فقہ تیار کرتے ہیں، فقہ جعفری، امام جعفر صادق کے نام سے، لیکن فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا اس شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ابو بکر و عمر کا ذکر بھلائی سے نہ کرے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اے سنیوں، ہم آپ کو بارہا بتاتے رہتے ہیں، اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اللہ نے اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے کہ امام جعفر صادق کے اس فرمان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو ابو بکر و عمر کا ذکر بھلائی سے نہ کرے۔ اس کا دوسرا پہلو کیا نکلتا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا میرا اس سے تعلق ہے جو ان دونوں صحابہ کا ذکر بھلائی سے کرے۔ الحمدللہ ہم ابو بکر و عمر کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس سے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں ہمارا تعلق اگر حضور کے دونوں وزیر سے یعنی شیخین ابو بکر و عمر سے ہے تو الحمدللہ ہمارا تعلق امام زین العابدین کے پوتے امام جعفر صادق سے بھی ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عمر کی وہ ذات ہے کہ قرآن کی آیتیں عمر کے مشورے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ بہت ساری آیتیں قرآن میں ایسی ہیں کہ جو عمر نے کہا اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے وہی آیت نازل فرما دی ہے۔ یہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما، اسی لیے شاعر نے کہا قرآن کے پارے ہیں تیری رائے کے شاہد، نافذ ہے جہاں میں تیری تدبیر ابھی تک۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار خدمتیں انجام دی ہیں، تاریخ کو قائم کیا، اسلامی تاریخ کو۔ سب سے پہلے اسٹیٹ بینک، اسلامک اسٹیٹ بینک جس نے قائم کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ باقاعدہ تراویح کی جماعت فاروق اعظم نے قائم فرمائی۔ اسی طریقے سے متعدد شہر آباد کیے، یہ کوفہ، یہ بصرہ، یہ جزیرہ، یہ شام، یہ مصر، یہ موصل، یہ کس نے تعمیر کیا، یہ کس نے آباد کیا تھا؟ آج جہاں شیعہ رہ رہے ہیں یہ کوفہ جو ہے اس کو کس نے بسایا تھا؟ یہ کس کے زمانے میں فتح ہوئی؟ یہ فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئی۔ کوفہ شہر بسانے والی ذات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سب سے پہلے مسجدوں کے اندر یہ جو چراغ روشن کیے جاتے ہیں نا، گاؤں وغیرہ میں دیوار میں سوراخ بنا کر کے اس میں چراغ جلایا جاتا ہے، سب سے پہلے مسجدوں میں جس نے چراغ جلوانے کا اہتمام کیا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب مولا علی نے یہ دیکھا تو مولا علی دعا کرتے ہیں اے اللہ عمر کی قبر کو روشن کر دے جیسے عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا ہے۔ یہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان پہلے سڑکیں نہیں تھیں، وہ جنگلات سے پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے لوگ گزرتے تھے۔ مکہ اور مدینے کے درمیان آج ہم جن سڑکوں سے گزرتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، سب سے پہلے مکہ اور مدینے کے درمیان جس ذات نے سڑک بنوائی ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے کارناموں کا ذکر کریں تو ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سیدنا فاروق اعظم کے کارنامے ختم نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے گاندھی نے کہا تھا کہ ہم اپنی قوم کے لوگوں کا نام نہیں لے سکتے حکومت کرنے کے بارے میں، کیونکہ ہماری قوم کے لوگوں کی ایسی زندگی ہے ہی نہیں۔ گاندھی نے کہا تھا ہم حکومت کرنے کے معاملے میں اگر کسی کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بناتے ہیں۔ یہ میں اس کی بات دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہہ رہا ہوں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، افضل وہی ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے تھے اللہ مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت نصیب فرما۔ اللہ نے ان کی دعا وہ قبول فرمائی، مدینہ شریف میں انتقال ہوا اور حضور ہی کے بغل میں آرام فرما رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو بے شمار احادیث ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا، بہت سارے کمالات سے نوازا۔ ان میں ایک عظیم خوبی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ کی رائے، آپ نے جو کہا یا آپ نے جو کیا، اللہ کو کبھی وہ اتنا پسند آیا کہ جو آپ نے کہا یا آپ نے کیا اللہ نے اسی طرح سے قرآن میں نازل فرمایا۔
یہ تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ انسان جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کی کوئی تصدیق کر دے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کوئی صحیح، مثال کے طور پر میں نے کوئی بات کہی، اب میرے کوئی استاذ ہیں، میرے پیر صاحب ہیں، اگر وہ اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو میرے لیے کتنے اعزاز کی بات ہوگی، کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ میرے پیر صاحب نے بھی میری بات کو سچا کہا ہے۔ اندازہ لگائیں عمر کے نصیبے کا کہ جن کی باتوں کی تصدیق کوئی اور نہیں، خود خالق کائنات فرما رہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، حق بولتا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں امیر المومنین فاروق اعظم کی رائے کے مطابق احکام موجود ہیں، احکام موجود ہیں فاروق اعظم کی رائے کے مطابق۔ اور سیدنا مجاہد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین فاروق اعظم جب کوئی رائے پیش فرماتے تو اس کے مطابق قرآن نازل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جب کسی معاملے میں مختلف صحابہ سے رائے مانگی جاتی، مشورہ دو، اور ساتھ ہی میرے والد بھی اپنی رائے پیش کرتے، تو قرآن کریم اگر کسی کی رائے کے مطابق نازل ہوتا تھا تو وہ میرے والد فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل ہوتا تھا۔ اس طرح سے بے شمار آیتیں ہیں جن کے اندر سیدنا فاروق اعظم کی رائے کے مطابق اللہ نے آیتیں جو ہے کریمہ کو نازل فرمایا۔ جیسے آپ دیکھیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی آیت مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ آج حاجی عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو کہاں نماز پڑھتے ہیں طواف کرنے کے بعد؟ مقام ابراہیم کے پاس۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا 3 باتوں میں اللہ کی طرف سے میری موافقت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے میں نے بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں تو کیسا رہے گا؟ ابھی تک اللہ نے حکم نازل نہیں فرمایا تھا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ فاروق اعظم نے حضور سے کہا یا رسول اللہ اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں تو کیسا رہے گا؟ ادھر فاروق اعظم نے فرمایا، ادھر اللہ نے آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ اے محبوب تمہارا محبوب کہتا ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں، تو رب بھی یہ حکم نافذ کرتا ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ یہ بعد میں آیت نازل ہوئی ہے، پہلے عمر کی خواہش ہوئی ہے۔ سرکار کے غلام کی یہ شان ہے تو سرکار کی شان کیا ہوگی؟ اب دوسری آیت کریمہ آپ دیکھیں، مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کی عزتیں جو محفوظ ہیں، ہماری نگاہیں محفوظ ہیں، یہ فاروق اعظم کا کرم ہے۔ یہ سیدنا فاروق اعظم نے بارگاہ رسالت میں کہا یا رسول اللہ آپ کے پاس نیک اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، بہت سارے کافر بھی آتے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، بہت سارے بدکار توبہ کرنے آتے ہیں، تو آپ کی بارگاہ میں نیک اور برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ یا رسول اللہ امہات المومنین کو، ہماری ماؤں کو یعنی آپ کی بیویوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیں۔ ابھی تک پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ ہماری ماؤں کو پردے میں رہنے کا حکم دیں کیونکہ آپ کی بارگاہ میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے۔ آپ کی موافقت میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پہ ڈالے رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے خواہش کی، اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ دیکھیں، ازواج مطہرات سے خطاب۔ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام امی جان سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، یہ فاروق اعظم کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ، تو وہ آپ کی اجازت سے اپنے والد فاروق اعظم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ تو ان کے جانے کے بعد حضور نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو اپنی خدمت سے سرفراز فرمائی، حضور کی باندی تھیں یہ۔ تو حضرت حفصہ چلی گئیں بیوی، تو میرے آقا نے ان کو اپنی خدمت کرنے کے لیے موقع دے دیا۔ تو یہ بات حضرت حفصہ کو بری لگی کہ میں خدمت کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے لیے گئی تھی، حضور نے ان کو موقع دے دیا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا، اپنی بیوی ہماری امی جان حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو خوش کرنے کے لیے فرمایا میں نے ماریہ کو آزاد کر دیا، یعنی اب میں ماریہ سے خدمت نہیں لوں گا۔ وہ خوش ہو گئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ ساری باتیں کس سے بیان کی، امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اب یہ خبر حضرت فاروق اعظم کو پہنچ گئی، تو فاروق اعظم کی بیٹی تھی حضرت حفصہ اور حضور کی بیوی تھی، تو انہوں نے ان دونوں ازواج مطہرات سے فرمایا فاروق اعظم نے، کیونکہ ان کو حق نہیں تھا حضور سے ناراض ہونے کا،
یہ الگ بات ہے کہ بیوی ہیں ناراض ہوئی, حضور نے دل خوش کر دیا, لیکن حق نہیں پہنچتا تھا کہ حضور سے ناراض ہو جاؤ. حضور جس سے چاہے خدمت لے, ناراض ہونے کا حق نہیں بنتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن, ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دیں. یعنی تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے, اللہ اگر چاہے تو تم سے بہتر بیویوں سے بدل دے. حضرت فاروق اعظم نے یہ جملے ادا کیے, اللہ نے قرآن میں یہی نازل فرمایا عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. جو فاروق اعظم کی زبان سے نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا. چوتھی آیت کریمہ دیکھیں بدر کے قیدیوں کے متعلق. جب بدر میں 35 کافر جو ہے یہ 70 کافر جو ہے یہ قید کیے گئے بدر کے اندر, تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا, صدیق اکبر سے مشورہ کیا. تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی قوم کے قبیلے کے لوگ ہیں, میری رائے یہ ہے انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے, اس سے مسلمانوں کو طاقت بھی پہنچے گی, فدیہ آئے گی تو, اور کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ان کو اسلام بھی عطا فرما دے. جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے, آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا, یہ کفاروں کے سردار اور سرپرست ہیں, ان کی گردنیں اڑا دی جائیں, انہیں چھوڑا نہ جائے. فاروق اعظم کا فیصلہ بہت سخت ہوتا تھا لیکن قرآن کے دائرے میں ہوتا تھا, اللہ کو بھی پسند آتا تھا. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ انہیں چھوڑا نہ جائے, ان کی گردنیں اڑا دی جائیں. میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت کیا کیا, اس وقت فدیے کی ضرورت تھی, مسلمانوں کے پاس میں معاملات بھی تھے, تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی رائے پہ عمل کیا کہ فدیہ لے کر کے انہیں چھوڑا. لیکن بعد میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ. کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نہ بہائے. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہنے والا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی فاروق صدیق اکبر کی رائے پہ حضور نے عمل کیا, لیکن اللہ نے جس کی رائے کو پسند فرمایا وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کہ ان کو چھوڑا نہ جائے. اسی طریقے سے 5ویں 6ٹھی اور 7ویں, اب دیکھیں شراب کے بارے میں یہ 3 آیتیں ہیں, کیونکہ پہلے شراب مطلقاً جائز تھی. شراب کی حرمت سے متعلق فاروق اعظم کی موافقت میں آیتیں نازل ہوئی. فاروق اعظم سے روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا کہ شراب کو حرام کیا گیا تو سیدنا فاروق اعظم نے اس طرح سے دعا کی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفان, یا اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم بیان فرما, بالکل واضح. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل کی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر. تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں, تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. ابھی شراب کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ ان میں بڑا گناہ ہے. پہلی آیت نازل ہو گئی عمر کے خواہش کے مطابق. پھر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اطمینان نہیں ہوا, انہوں نے پھر دعا کی اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما, بہت ہی واضح حکم, اس میں تو صرف اتنا ہے کہ شراب میں گناہ ہے, واضح حکم نازل فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کے بارے میں دوسری آیت نازل فرمائی سورہ نساء کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ابھی بھی اطمینان نہیں ہوا. فاروق اعظم نے تیسری مرتبہ دعا کی اے اللہ شراب کے بارے میں اور واضح حکم نازل فرما. اس آیت سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ شراب پی کر کے نماز کے قریب نہ جاؤ, لیکن اور جگہوں پہ تو شراب پی جا سکتی ہے. فاروق اعظم چاہتے تھے کہیں شراب نہ پی جائے, شراب کو بالکل بند ہی کر دیا جائے. تیسری مرتبہ دعا کی اے اللہ اور واضح حکم نازل فرما. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا, اللہ نے 7ویں پارے کے اندر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے کے اندر, اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ جب تیسری آیت مبارکہ نازل ہوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اطمینان ہوا اور حضور نے اعلان کروایا مدینے میں جا کر کے اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام فرما دیا ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور خواہش کے مطابق شراب کے بارے میں 3 آیتیں قرآن کے اندر نازل ہوئیں. اسی طریقے سے
8वीं आयत देखें, अल्लाह तबारक व तआला बड़ी बरकतों वाला है, उसने हमें बहुत खूबसूरत पैदा किया। एक मरतबा सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु को ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाया जा रहा था, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुतफ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़त इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर। इसमें हमारी पैदाइश का जिक्र किया गया। बेशक हमने आदमी को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, फिर उसे पानी की बूंद किया एक मजबूत ठहराव में, यानी माँ के रहम के अंदर। फिर हमने उस पानी की बूंद को खून की फटक किया, फिर खून की फटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां, फिर उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर उन गोश्त को सूरत के अंदर बनाया। अब बताएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक पानी के जरिए से कितनी खूबसूरत जो है पैदाइश फरमा रहा है। अब आयत करीमा इतनी ही थी, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, यही तक आयत करीमा थी। सैयदना फारूक आजम ने जब ये सुना ना तो आपकी जुबान से निकला फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यही आयत करीमा कुरान के अंदर नाजिल फरमाई, सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, यानी अल्लाह क्या ही बरकतों वाला है कि अच्छी सूरत में पैदाइश फरमाता है। तो आयत करीमा फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन ये बाद में नाजिल हुई जब सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान से ये जुमला निकला। इसी तरीके से 9वीं आयत देखें, मुनाफिकों का सरदार था मदीने के अंदर अब्दुल्ला इब्ने उबय। ये मुनाफिक काफिर होते हैं, इनके बारे में ये सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबय। इसका इंतकाल हो गया तो इसके बेटे अब्दुल्ला बिन उबय ये इसने ख्वाहिश जाहिर की कि हुजूर अलैहिस्सलाम को कफन के लिए हुजूर अलैहिस्सलाम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम को इसने ख्वाहिश जाहिर की कि या रसूलल्लाह मेरे वालिद को कफन के लिए अपनी कमीज दे दें और नमाज जनाजा पढ़ा दें। अब वो अब्दुल्ला इब्ने सलूल क्या था, वो काफिर था। अब्दुल्ला इब्ने उबय जो था, अब्दुल्ला इब्ने उबय सलूल, ये काफिर था। अब इसका बेटा जो था, इसके बेटे का भी नाम भी अब्दुल्ला था। इसने हुजूर से ख्वाहिश की कि मेरे वालिद को अपनी कमीज दे दें कफन के लिए और जनाजे की नमाज पढ़ा दें। ये सुन करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो फारूक आजम फरमाते हैं मैं फौरन उठा और अल्लाह के रसूल के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और मैंने हाथ बांध करके कहा, या रसूलल्लाह क्या आप अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्ला की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे? मैं हज़रत उमर फारूक फरमाते मैं हुजूर के सामने खड़ा हो गया और कहा, या रसूलल्लाह क्या आप उसी अब्दुल्ला पे लानत नहीं भेजते थे कि वो अल्लाह का दुश्मन है और आपको झुठलाता है, आज आप उसी की जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे? लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस मुनाफिक को अपनी तमीज भी दी और उसके जनाजे की नमाज भी पढ़ाई। जैसे ही हुजूर नमाज पढ़ा करके मुसल्ले से हटे, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी। अबू उमर फारूक चाहते नहीं थे कि सरकार नमाज जनाजा पढ़ाएं। अल्लाह ने फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदन वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू वहुम फासिकून। और इनमें से किसी की मय्यत पर कभी नमाज जनाजा न पढ़ना। नमाज जनाजा तो पढ़ना दूर की बात है, इनकी कब्र पर भी ना खड़े होना, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मुनकिर हैं और फिस्क के अंदर ये मर गए हैं। अब बताएं, मेरे आका सैयदना फारूक आजम जो चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के मुताबिक जो है कुरान पाक के अंदर आयत करीमा नाजिल फरमाई। अब यहां पर एक बहस होती है कि सरकार ने क्यों जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसका जवाब बहुत ज्यादा उलमा ने दिया है। एक इसका जवाब यह है कि अभी तक कुरान के अंदर आयत नाजिल नहीं हुई थी, हुजूर ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। अब अगर कोई उस तरीके को अपनाए और वहाबियों, देवबंदियों की और काफिरों की नमाज जनाजा पढ़े तो यह उसके लिए हराम है, इसलिए कि हुजूर का वो अमल कुरान की आयत नाजिल होने से पहले था। अब अल्लाह ने फरमा दिया ना नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़ना तो दूर की बात है, उसकी कब्र पर भी नहीं खड़े होना है। अगर इस आयत के नाजिल होने के बाद हुजूर ने किसी की नमाज जनाजा पढ़ाई हो तो फिर वहां भी आप पेश करें, लेकिन सरकार ने इस आयत के नाजिल होने के बाद नहीं पढ़ाई। रहा मसला कमीज देने का, तो अब्दुल्ला जो मुनाफिक था उसने हुजूर के चचा को एक मरतबा अपना कुर्ता दिया था पहनने के लिए जंगे बद्र के दिन। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने चचा का बदला देना चाहते थे कि इसने मेरे चचा पर एहसान किया था, लिहाजा मैं दुनिया में ही इसके एहसान का बदला दे करके खत्म कर देता हूं। और काफिरों के बारे में हदीस पाक में आता है कि काफिर जो एक दूसरे पर एहसान करते हैं, आखिरत में तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ही इनको उसका बदला दे देता है। आखिरत में अगर इनाम अल्लाह ने किसी के लिए तैयार किया है तो सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमानों के लिए तैयार किया है, काफिरों के लिए अल्लाह ने कोई इनाम तैयार नहीं किया है। तो ये चंद आयात थी
جس کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں. اب ایک آخری بات پیش کرتا ہوں. آج جو ہم اذان دیتے ہیں، یہ اذان جو ہے اذان کے حوالے سے آتا ہے کہ شروع کے اندر حضرت عبداللہ ابن زید روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ سرکار نے لوگوں کو نماز کے لیے دعوت کے لیے حکم دیا. اب نماز کے لیے دعوت کیسے دی جائے؟ تو ناقوس بجانے کا حکم دیا. ناقوس منہ میں لگا کر کے ایک جو ہے سوراخ کی طرح ہوتا تھا، اسی سے بجایا جاتا تھا، اس سے آواز پھیلتی تھی. تو حضور نے شروع کے اندر ناقوس بجانے کا حکم دیا کہ اس طرح بجا کر کے نماز کے لیے بلایا جائے. تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے خام میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے 2 ہرے کپڑوں میں ایک ناقوس لے کر میرے پاس آیا. میں نے کہا اے اللہ کے بندے کیا یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا ناقوس بجا کر کے نماز کے لیے دعوت دو. تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے خواب میں اس سے ناقوس خریدنا چاہا کہ سرکار کی بات پہ عمل کروں گا، ناقوس بچاؤں گا اور نماز کے لیے بلاؤں گا. تو وہ بندہ کہنے لگا خواب میں یہ تمہارے کس کام کا؟ تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا میں اس کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا. وہ کہنے لگا اگر تم چاہو تو تمہیں نماز کے لیے بلانے کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں، یعنی ناقوس نہ بجانا پڑے، اس سے بہتر طریقہ بتا دوں. تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے کہا ضرور بتاؤ. کیا ہی اگر اس سے بہتر ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو وہ کہنے لگا تم یہ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. خواب کے اندر اس نے کہا تم یہ کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے ساری اذان کہہ دی جو آج ہم اذان دیتے ہیں. خواب میں اس بندے نے ساری اذان سنا دی. پھر اس نے کہا جب تم جماعت قائم کرنے لگو تو یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. ساری اقامت بھی سنا دی. جب صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور اپنا خواب بیان کیا. یا رسول اللہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، ہمیں ناقوس نہیں بجانا پڑے گا، ہمیں یہ کلمات ادا کرنے ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو یہ خواب ضرور سچ ہوگا، یہ خواب ضرور سچ ہوگا. تم بلال کے ساتھ جاؤ. اور حضرت عبداللہ ابن زید سے حضور نے فرمایا تم بلال کے ساتھ جاؤ اور جو کچھ تم نے خواب میں سنا ہے بلال کو سناتے جاؤ کیونکہ بلال کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. تو فرماتے میں نے حضرت بلال کو ساتھ کھڑا کر لیا اور بلال کو میں نے اذان کے کلمات بتاتا رہا اور بلال اذان دیتے رہے. سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر میں جب یہ آواز سنی، اب ذرا دیکھیں یہ خواب کس نے دیکھا؟ عبداللہ ابن زید نے دیکھا تھا. فاروق اعظم نے جب یہ آواز سنی دوڑ کر کے مسجد آئے اور حالت یہ تھی کہ چادر زمین سے گھسٹ رہی تھی، یعنی جلدی کہ یہ کلمات میں سن رہا ہوں، اس سے پہلے کبھی یہ کلمات نہیں سنے. اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ جو کلمات ادا کیا جا رہا ہے آج خواب میں مجھے یہی کلمات سنائے گئے ہیں، یہی کلمات مجھے خواب کے اندر سنائے گئے ہیں. اب حضور نے فرمایا اذان نماز کے لیے کہی جائے. اچھا اذان کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد میں ڈائریکٹ حی علی الصلاۃ تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا. اذان کہی جا رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کے بجائے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی تو گواہی دی جا رہی ہے اذان میں، لیکن سرکار کی رسالت کی گواہی نہیں تھی. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ جاری کر دیا جائے. تو میرے آقا نے فرمایا اے بلال عمر جو کہتے ہیں ویسے اذان دیا کرو، اور آج کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ڈائریکٹ حی علی الصلاۃ نہیں بلکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے گا. تو آج ہماری مسجدوں سے جو اذانیں بلند ہو رہی ہیں اور سرکار کا نام لیا جاتا ہے، پھر سرکار کے نام پہ عاشق انگوٹھے چومتے ہیں، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم صحابی کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یقیناً یہ سرکار کے ایسے نور ہیں، ان کا ذکر جتنا کرو دلوں کو تازگی ملتی ہے، ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. آج 25 تاریخ ہے، آج رات میں 26ویں تاریخ لگیں گے. ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ کو فجر کی نماز میں سیدنا فاروق اعظم پر حملہ کیا تھا. کس نے؟ فیروز نامی ایک مجوسی شخص نے، ایران کا تھا. آپ اندازہ لگائیں شیعوں کی کمینہ پن پر. اس خبیث نے فاروق اعظم پر حملہ کیا نماز کے اندر، اور ایران کے اندر شیعوں نے فیروز کا مزار بنایا ہے، وہاں جا کر کے چومتے چاڑتے ہیں. اندازہ لگائیں، زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بس ان کی خباثت کا اندازہ لگا لیں. الحمدللہ ہمارا تعلق ایسے دشمنوں سے نہیں ہے، ہم سرکار کے دوستوں کے چاہنے والے ہیں، اور الحمدللہ اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے. حضور کے صحابہ سے بھی بے پناہ پیار کرو، حضور کے اہل بیت سے بھی بے پناہ پیار کرو. یہ دونوں ہمارے ایمان کی جان ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے نہ صحابہ کا دامن چھڑائے نہ اہل بیت کا دامن چھڑائے. دونوں سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کو نور بخشتا ہے، ہمارے ایمان کو خوشبو عطا
کرتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں بھی ان دونوں کی محبت پیدا فرمائے۔ مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔